بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سوشل میڈیا پر اور بالخصوص پاکستان کے اندر ایک معاملہ زیر گردش ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے حالیہ بیانوں کے اندر چند ایسے متنازع گفتگو کی ہیں جس کی وجہ سے عوام اور خواص دونوں متنفر بھی ہیں اور خاصے ان سے ناراض بھی ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی ہے اس میں چند ایسی متنازع گفتگو ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور عوام کے سامنے ایسی گفتگو کرنے کی ہوتی بھی نہیں ہے، اور اگر بالفرض ایسی گفتگو وہ خواص کے سامنے بھی کر رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پر لائیو کرنے والی نہیں تھی۔ لیکن یہ تمام چیزیں آن ایئر آ گئی اور تمام لوگوں نے، بالخصوص عوام اور علماء کرام، تمام لوگوں نے سنی اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، اور ان کے سمجھنے میں یہ بات آئی ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وضاحتی بیان بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، کیونکہ ایک مسلمان کے دل میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اس کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے لیے میں تمہارے ماں باپ، تمہارے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک مسلمان کا تو عقیدہ بھی یہی ہے، اور اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ اس سے پہلے بھی بہت بیانات کرتے ہیں، اور وہ تبلیغ کے حوالے سے یا معاشرتی اصلاح کے حوالے سے کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اور زبان کے اندر بھی ایسا آ سکتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ سب نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطائین ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو اس کی وضاحت کے طور پر بھی علماء کرام کے کہنے پر اور اس طرف اشارہ کرنے پر جب ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ آپ کی متنازع گفتگو عوام و خواص کے اندر ایک ناراضگی کا باعث ہے، اور بالخصوص علماء اور ان کے اکابر بھی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے اور آپ کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، تو انہوں نے اپنا وضاحتی بیان بھی دے دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں اور میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس ایک چیز یہ دیکھی جا رہی ہے کہ اس وقت اس بہتی گنگا میں بہت سارے لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، یعنی کہ وہ طبقہ جو طریقہ اعتدال پر پہلے سے گامزن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ملک کسی نہ کسی طور پر فساد کی طرف گامزن ہو، اور ایک مسلکی اختلاف، ایک فرقہ وارانہ اختلاف جو چلتا آ رہا ہے اس کو دوبارہ سے آگ لگا دی جائے، یعنی اس کو دوبارہ سے مشہور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب کی اس کلپ کے بعد انہوں نے ان کو گستاخ رسول کا لقب دے دیا، اور ان پر FIR تک کٹوا دی گئی۔ متعلقہ تھانے کے اندر اس کی FIR بھی کٹ گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھنا یہ چاہیے کہ جس بندے نے یہ بات کی ہے اس کا ماضی کیسا رہا ہے۔ ماضی ہمارے سامنے ہے، طارق مسعود صاحب کا ماضی ہمارے سامنے ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور خاندانی معاملات کے اوپر جتنا کام انہوں نے کیا ہے اس وقت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہو، اور بہت سارے اصلاحی بیان ان کے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جتنا وہ دین پر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کا سفر تھا یہ بھی اس لیے تھا کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے انہوں نے باہر کا سفر کیا، اور مختلف جگہوں پر ان کے بیانات ہیں۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی یہ انہوں نے بیان کیا کہ ظاہراً غلطی ہے، یعنی ظاہراً ایسی مسٹیکس ہوئی ہوئی ہیں، تو یہ ان کی بات کرنے والی نہیں تھی، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کے وضاحتی بیان کے بعد ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو انہوں نے غلطی کی ہے اس سے رجوع کر لیا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس میں کوئی غلطی، کوئی کمی کی گنجائش ہے ہی نہیں جو ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک ہر طرح سے مکمل ہے اور ہر طرح سے کامل ہے، اور پہلے زبان آتی ہے، زبان کے بعد اس کی گرامر، یعنی اس کی گرامر بنتی ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کوئی گرامر ہو اس کے بعد اس کی زبان وجود میں آئے، کیونکہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے گرامر کے قواعد بنتے ہیں، اور گرامر کے طور پر وہ چیزیں وہ زبان سمجھائی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے یہ بات کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے, اس کے پچھلے بیان کو دیکھا جائے, تو وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بابرکت ہستی ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا کوئی استاد ہو ہی نہیں سکتا تھا. براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید سکھایا ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہیں تھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, نہ آپ کے ہاتھ نے اس سے پہلے کچھ لکھا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ نہ پڑھنے اور نہ لکھنے کے باوجود بھی اتنا فصیح و بلیغ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے ہیں, جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاد ہیں وہ براہ راست خالق کائنات ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اس بات کا ارشاد بھی فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی, ایک مرتبہ ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول, آپ کبھی غصے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں, کبھی کسی ایسی مختلف کیفیات کے اندر ہوتے ہیں, لازمت بشری تقاضا ہے, تو کیا ہم غصے کی کیفیات کے اندر بھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا ہم ان کو لکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غصے کی حالت میں بھی صرف حق کہتا ہوں. یہ نبی کا یہ معجزہ ہے, نبی کا یہ اعجاز ہے کہ وہ کسی بھی کیفیت کے اندر ہو اس کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے. تو اس کا سیاق و سباق جو دیکھا جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی بیان فرما رہے ہیں, لیکن جو ان کے الفاظ تھے شاید ان کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھے. ان کے الفاظ کا طریقہ مختلف تھا, یا تو مجمع ایسا تھا جس مجمع کی وجہ سے عوام میں چند باتیں ایسی مشہور ہو گئی جو کہ ان کو گستاخ رسول کرانے پر مجبور ہوگی. لہٰذا کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے ہمیں اس کی ماضی کی زندگی دیکھنی چاہیے. اور یہ جو معاملہ سامنے آیا, اس سے پہلے بھی ایسے دیگر بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں. کسی شخص کی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکل آتے ہیں جو براہ راست ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن اس کی نیت ایسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس پہ گستاخ رسول کا قاعدہ لگ جائے یا گستاخ رسول کے فتوے اس پر لگ جائیں. جنید جمشید کی مثال ہمارے سامنے ہے, کیونکہ جنید جمشید بھی محب رسول ہیں اور انہوں نے اپنی تمام پرانی زندگی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی, لیکن ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے جن کی وجہ سے اس کی ایسی پکڑ ہوئی کہ ان کو ذلیل کیا گیا. اسلام آباد ایئرپورٹ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, جس کے بعد انہوں نے ایک بیان بھی دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا امی عائشہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہوں. میں جانتا ہوں اور میرا دل جانتا ہے کہ میں کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں اور امی عائشہ سے میری کتنی محبت ہے, لیکن زبانی غلطیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں. میں اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی زیر نگرانی ایسا بورڈ تشکیل ہونا چاہیے جس میں تمام مسالک کے علماء کرام اکٹھے ہوں اور جمع ہو کر ایک قاعدہ بنائیں, اور یہ چیز سامنے رکھی جائے ان کے کہ کون سی بات گستاخی کے زمرے میں آتی ہے, اور اگر کوئی شخص ایسی الفاظ یا ایسی بات کر دیتا ہے یا اس کی زبان سے نکل جاتی ہے تو اس سے فوراً اس پہ کوئی فتوے نہ لگائے جائیں, باقاعدہ اس کا ماضی دیکھا جائے, اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے کہ وہ بات کس موضوع پہ کر رہا ہے, اور آیا کہ وہ پہلے سے ہی ملحد ہے یا پہلے سے ہی وہ بے دین ہے, یا پھر اس کے اندر الحاد بھرا ہوا ہے, یا کوئی ایسی گفتگو اس سے پہلے بھی اس کی سامنے آئی ہے. تو ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس زمرے میں ہو یہ رہا ہے کہ دو طرح کے طبقے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو وہ کہ جو اپنی ذاتی دشمنی بھی نکالنے کے لیے کسی کو گستاخ رسول کا فتویٰ ڈال کر یا کسی پہ الزام لگا کر اس کو قتل تک کر دیتے ہیں. ہمارے سامنے نیشنل بینک کے جو مینیجر ہیں ان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, پھر ایک سری لنکن کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اس میں بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں, اور اس آڑ میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چند ایسے لوگ جو باقاعدہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخی کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, جیسے آسیہ ملونہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کا ماضی دیکھنا چاہیے, سیاق و سباق میں کیا موضوع کس موضوع پر بات کر رہا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ آیا مسلمان ہے, اور مسلمان ہے تو راسخ العقیدہ مسلمان ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ تمام ذمہ داری موجودہ حکومت کو اور کیا نام ہے انتظامیہ کو ان کے سپورٹ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ہاتھ میں پستول لے کر یا ہاتھ میں خنجر لے کر اس کو مار دیں, اس کو قتل کر دیں. کیونکہ ہم کسی کے دل کے اندر سے ہو کر نہیں آئے, ہم بظاہر کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جس پر ہم فیصلے کر لیتے ہیں. ہمارے جذبات جو ہیں, ہمارے جذبات ایسے کئی گناہ لوگوں کے قتل کا باعث بن سکتے ہیں, کیونکہ
پاکستان کے اندر جو آواز چل جاتی ہے وہ پھر ایک سمت سارے اسی سمت سارے چل جاتے ہیں، اسی سمت سارے جو ہے نا چل پڑتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، جس کے بعد ہم نے وضاحتی بیان بھی دے دیا اور معافی بھی مانگ لی اور اپنے قول سے رجوع بھی کر لیا، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس معافی کو قبول کیا جائے اور ان کے اس رجوع کو مانا جائے، اور اس کے بعد مزید ان کو نہ ٹارچر کیا جائے، نہ ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ یا ان کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے جس میں ان کو گستاخ رسول سمجھا جائے اور گستاخ رسول کو قرار دیا جائے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری جان ہمارے مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، کیونکہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے نہ ہمارے ماں باپ ہیں، نہ ہماری مال ہے، نہ ہمارے اولاد ہیں، نہ اور کچھ ہے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں، میری تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اور میں بھی بحیثیت مسلمان یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے اسپیس دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ بیان کر دیتا ہے جو کم علمی کی وجہ سے یا زبان کے پھسلنے کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، تو اس کو اسپیس دینا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر تو باقاعدہ اس کی نیت اس میں سے لگتی ہے کہ وہ باقاعدہ ایسی گستاخی کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف مقدمہ بھی ہونا چاہیے، اس کے خلاف تمام کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس کی نیت ایسی نہیں ہے یا اس سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے، تو اس کو اسپیس بھی دینا چاہیے، اور یہ اسپیس صرف علماء کو نہیں بلکہ کوئی عام مسلمان بھی ایسی گفتگو کر لیتا ہے، اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کی نیت ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو معاملات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اعتدال پسند ہیں، لیکن بعض لوگ اس میں بڑے اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ فرقہ وارانہ ہوا جو پھیل جاتی ہے، جیسے اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کے بعد جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے مقدمات بھی درج کیے اور اس کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو ان تمام سازشوں سے بچائیں، اور بحیثیت مسلمان یہ چیز سوچیں کہ کیا بحیثیت مسلمان کوئی شخص یہ گستاخی کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسا مسلمان جو راسخ العقیدہ ہے اور جس کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے، میرے خیال سے وہ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم سب کا جو خاتمہ ہے نا وہ ایک دن ہونا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اگر ہم نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی جہنم ہے، ہماری آخرت بھی جہنم ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھا جائے، اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان کو سپیس دیا جائے، ان کی چیزوں کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، ماضی کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، جس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو اس تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں بذات خود جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں، جو ان چیزوں پر جن کو ان چیزوں کی باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہے، یا جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ان کے فیصلے پر عمل کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسی گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی فوراً ایکشن لیا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارے مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ فرانس کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ تمام لوگ جو اپنی ذاتی دشمنیاں اس وجہ سے نکال لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ لہٰذا کسی انتشار کی وجہ سے، کسی ایسے معاملات کی وجہ سے اگر کسی بے گناہ یا کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو کسی ایسی سزا دی جائے، تو ہم بھی آخر میں جوابدار ہوں گے، کیونکہ ہم بھی اپنا مثبت یا منفی پہلو اس میں واضح کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، اور میں نے جو تجویز پیش کی ہے میری ذاتی تجویز ہے، آپ لوگ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ حکومت کی زیر نگرانی ایک ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں تمام علماء، تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوں اور ان چیزوں کی باقاعدہ نگرانی کریں، اور یہ چیز دیکھیں کہ آیا ہم اسلامی مملکت کے اندر موجود ہیں، ہمیں کس حد تک بات کرنی چاہیے، اور ہمیں جو بات کرنی چاہیے وہ کس کس پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے تو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات جو یہ کر رہا ہے یہ واقعی گستاخی کر رہا ہے، یا اس کی زبان کی غلطی ہے، یا کوئی ایسی اس سے مسٹیک ہو گئی، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا تصور بھی کریں۔